عمران نے پیچھے ہٹتے ہی داس گپتا کو نیچے دھکا دے دیا۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ عمران نیچے دیکھ رہا تھا۔ داس گپتا نے ایک کلا بازی کھائی اور نالے کے نوکیلے پتھر پر میدے کی بوری کی طرح گر کر اور لڑکھڑا کر پتھر کے درمیان میں جا کر پھنس کر بے حس ہو گیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر سے چکر لگا کر نیچے گھاٹی کے نالے کے کنارے آ گیا۔ داس گپتا کا سر کھل گیا تھا اور بھیجا باہر آ چکا تھا۔ اس کا بریف کیس ایک چھوٹے سے پتھر کے درمیان پڑا تھا۔ وہیں چند گز کے فاصلے پر اس کا آنکھوں کا سیاہ چشمہ بھی پڑا ہوا تھا۔ پتھروں پر سے داس گپتا کا خون بہہ کر نالے کے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ عمران نے قریب جا کر گپتا کی لاش کو غور سے دیکھا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ایک بٹوا نکلا، ایک رومال بھی تھا جس کے کونے پر سرخ داغے سے انگریزی میں ڈی اور جی کے حروف گڑے ہوئے تھے۔ بٹوے میں کچھ روپے تھے اور سٹیمر کا ٹکٹ تھا اور بریف کیس کی چابی تھی۔ عمران نے بٹوے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور داس گپتا کی لاش کو پتھروں میں سے کھینچ کر نالے کے کنارے میں پھینک دیا۔ پہاڑی نالے کے پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ اس کی لاش آہستہ آہستہ آگے کو چل پڑی۔ یہ نالہ آگے ایک دریا سے جا کر مل جاتا تھا اور دریا سمندر میں گر جاتا تھا۔ عمران کو باریک رسی کی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ مسٹر داس گپتا گرنے سے اگر بچ جاتا اور نہ مرتا تو اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کی گردن میں پھندا لگا کر اس کو توڑ دیتا، مگر اب رسی کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران نے چابی لگا کر جلدی سے بریف کیس کھول کر دیکھا۔ اس میں کلکتہ ہیڈ آفس کا ایک خط تھا جس میں اس کی عارضی طور پر جزیرے میں تبدیلی کروا دی گئی تھی۔ یہ خط کیمپ کمانڈر کو دکھا کر مسٹر داس گپتا نے اپنی آمد کی رپورٹ کرنی تھی۔ وہ خط اور دوسرے کاغذات ایک فائل میں لگے ہوئے تھے۔ عمران نے بریف کیس اس طرح بند کر دیا اور اسے لے کر راستے پر جلدی چلنے لگا جو جنگل ہی سے سردار بھاتو کے گاؤں کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس نے داس گپتا کا سیاہ چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ گاؤں پہنچ کر جب وہ سردار کے جھونپڑے میں گیا تو سردار نے اس کا چشمہ اور بریف کیس دے کر پوچھا، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ کمانڈو عمران جانتا تھا کہ اگر اس نے سردار کو اس راز سے آگاہ کر دیا اس نے داس گپتا کو ہلاک کر دیا ہے اور اب اس کی جگہ خود داس گپتا بن کر فوجی کیمپ میں جا رہا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس راز کو اپنے تک نہیں رکھے گا اور کسی نہ کسی کے آگے ضرور اس کا ذکر کر دے گا۔ اس کے بعد صرف یہ کہ عمران کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا بلکہ خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ اس نے سردار کو اصل بات بالکل نہ بتائی، صرف اتنا کہا، باتو میں نے تم لوگوں کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بھارت سرکار تم لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے اور زمین کے اندر ایٹمی دھماکے کر کے تم لوگوں پر اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہے۔ فوجی خود تو کیمپ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے لیکن تمہیں یہاں سے جانے کے لیے بالکل نہیں کہیں گے۔ وہ زمین کے اندر ایٹم بم لگا کر جائیں گے اور اس جزیرے سے کم از کم 100 میل دور کسی جگہ بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ایٹم بم چلا دیں گے۔ زمین کے اندر بم کے پھٹنے سے جو تباہی مچے گی وہ تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن زمین کے اوپر جزیرے کے اندر جو زلزلہ آئے گا اور ایٹمی تبکاری کی شعاعیں زمین کے اندر سے نکل کر سارے جزیرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی اور جانوروں اور انسانوں کے جسموں پر بڑے بڑے ابلے پڑ جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں جڑنا شروع ہو جائیں گے اور جزیرے کے سارے انسان اذیت ناک موت مر جائیں گے۔ سردار باتو کا چہرہ خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر ہم یہ جزیرہ چھوڑ کر کسی دوسرے جزیرے پر چلے جائیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا؟ عمران نے اسے مزید ڈراتے ہوئے کہا، یہاں سے قریب جزیرہ 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ ایٹم بم کا اثر کم از کم 100 میل تک پہنچے گا، اس لیے میں نے جزیرے کے لوگوں کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ میں ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میرا منصوبہ کیا ہے، صرف اتنا بتاؤں گا کہ میں کچھ دنوں کے لیے فوجی کیمپ میں جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں اور یہ بھی ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یہاں اگر کوئی پوچھے تو تم اسے کہہ دینا کہ ایک ضروری کام سے وہ دوسرے جزیرے پر گیا ہے۔ سردار بھاتو کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد
کمانڈو عمران نے بریف کیس سنبھالا، آنکھوں پر چشمہ لگایا اور جھونپڑے سے نکل کر اس چھوٹی سی پگڈنڈی پر چل پڑا جو آگے جا کر فوجی کیمپ کی طرف جانے والی سڑک سے مل جاتی تھی۔ سڑک بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک کم آباد چھوٹا سا گمنام قسم کا جزیرہ تھا جہاں نہ کوئی ٹیکسی چلتی تھی نہ کوئی بس چلتی تھی، صرف فوجی کیمپوں سے نکلتی اور فوجی کیمپ کے اندر چلتی گاڑیاں نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ اور ادھر کچھ نہیں تھا۔ فوجی کیمپ کے گیٹ پر پہرا دیتے ہوئے سنتری نے اسے روک لیا اور پوچھا وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ عمران نے بڑے رعبدار اور پر اعتماد لہجے میں کہا، ٹیلی فون پر میری کیمپ کمانڈر سے بات کرواؤ۔ لکڑی کا چھوٹا سا کھوکھا ساتھ ہی بنا ہوا تھا جس پر ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ سنتری سمجھ گیا یہ کوئی آفیسر ہے جو کسی بڑے شہر سے آیا ہے۔ اس نے فوراً کیمپ کمانڈر سے رابطہ پیدا کر دیا اور کہا، سر صاحب سے بات کریں، اور سنتری نے ریسیور عمران کو دے دیا۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد لہجے میں انگریزی میں کہا، سر میں داس گپتا ہوں، داس گپتا فرام سینٹرل ملٹری انٹیلیجنس، میں کلکتے سے ابھی پہنچا ہوں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے میرے لیے جیٹی پر کوئی گاڑی نہیں بھیجی۔ دوسری طرف سے کیمپ کمانڈر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سر ہم نے گاڑی بھیجی تھی مگر پتہ چلا کہ آپ جیٹیز پر نہیں ہیں، تھوڑی دیر ہوئی گاڑی واپس آ گئی ہے، آپ فوراً آ جائیں، ہمیں آپ کا انتظار تھا۔ عمران نے کہا، سیکیورٹی گارڈ کو آرڈر کریں، اور عمران نے ریسیور سنتری کو دے دیا۔ سنتری نے اٹینشن ہو کر کہا، یس سر، ٹھیک ہے سر۔ سنتری نے ریسیور رکھ کر عمران سے کہا، سر ٹھیک ہے، اور اس نے جلدی سے گیٹ کی رکاوٹ پیچھے ہٹا دی۔ عمران کیمپ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ فوجی بیرکیں اور کیمپ کمانڈر کا آفس اس نے دیکھ رکھا تھا جب وہ گاؤں کے آدمی کے ساتھ سبزی ترکاری وغیرہ لے کر کیمپ میں کچھ روز پہلے آیا تھا۔ اس وقت عمران کو صرف لنگر خانے کے 2-3 سپاہیوں نے ہی دیکھا تھا، وہ بھی اب اسے نہیں پہچان سکتے تھے کیونکہ اس وقت اس کے جسم پر چہرے کا رنگ نسوانی تھا اور اس نے جسم پر صرف ایک تہ بند پہنا ہوا تھا اور سر پر جانوروں کے پروں والی ٹوپی تھی، جب کہ وہ اب کلین شیپ بھی تھا۔ اس نے قمیض پتلون پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور بال بڑے سلیقے سے بنائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ عمران لنگر خانے کے سامنے سے گزرتا ہوا بیرک کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فوجی افسر فوجی چال چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمران رک گیا۔ فوجی افسر تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے پاس آیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر انگریزی میں کہنے لگا، سر میں کیپٹن چندر شیکھر، کیمپ کمانڈر آپ کو اپنے کیمپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران نے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑے وقار کے ساتھ کہا، میں داس گپتا ہوں، چیف آفیسر سینٹرل ملٹری انٹیلیجنس سروسز آف انڈیا۔ کیمپ کمانڈر چندر شیکھر نے بڑے معذرت بڑے لہجے میں کہا، سر آئی ایم سوری کہ ہماری گاڑی جیٹی پر لیٹ پہنچی اور آپ وہاں سے نکل کر پیدل ہی آ گئے۔ کمانڈر عمران نے کہا، نو پرابلم، یہ بتائیں کہ نیوکلر لیبارٹری کا کام کیسا جا رہا ہے۔ کیمپ کمانڈر چندر شیکھر عمران کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ اور ادب و اداب سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ انڈین سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی والوں سے تمام سول اور سرکاری افسر ڈرتے تھے۔ انٹیلیجنس سروس والوں کو حکومت کے وہی اختیارات حاصل تھے جو کسی زمانے میں ہٹلر نے کوسٹاپو پولیس کو دے رکھے تھے۔ ان لوگوں سے وزیر بھی اندر سے خوف زدہ ہوتے تھے کیونکہ یہ لوگ جس کے خلاف ذرا سی بھی رپورٹ لکھ دیتے اس کے خلاف حکومت فوراً ایکشن لے لیتی اور معطل کر کے اس کے خلاف محکمانہ تحقیقات شروع ہو جاتی۔ بعض حالتوں میں زیر تباہ آفیسروں کو نیشنل سیکورٹی کے پیش نظر گرفتار بھی کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ کیمپ کمانڈر چندر شیکھر عمران سے دب کر اور بڑے ادب سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے طرز عمل سے کمانڈر عمران کو یہ فائدہ پہنچ رہا تھا کہ اس پر شک شبہ کرنے کی طرف کیپٹن شیکھر کا خیال تک نہیں جا سکتا تھا۔ کیمپ کمانڈر کے آفس میں جاتے ہی کمانڈو عمران نے بریف کیس کھول کر کیپٹن شیکھر کو اپنی تقرری کے کاغذات دکھائے
یہ انڈیا کی مرکزی حکومت کے انتہائی حساس شعبے یعنی سینٹرل انٹیلیجنس کے کاغذات تھے، جس پر باقاعدہ سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، اور مرکزی سیکیورٹی ڈیفنس کے دستخطوں کے علاوہ کلکتہ ہیڈ آفس کے آفیسر اعلیٰ کے دستخط مہر سرکاری مہر کے ساتھ ثابت تھے۔ کیپٹن شیکھر کو کیسے شک پڑ سکتا تھا کہ یہ شخص داس گپتا نہیں بلکہ اس کی جگہ ایک کشمیری مجاہد کمانڈو ہے؟ کیمپ کمانڈر نے اسی وقت ضروری کاغذات کارروائی مکمل کرتے ہوئے عمران سے کہا، سر، ہمارے کیمپ میں آپ کی جان کے لائق تو رہائش کا انتظام نہیں ہے، پھر بھی میں نے آپ کے رہنے کے لیے ایک بیرک میں اسپیشل بستر لگوا رکھا ہے، آپ چل کر جائزہ لے لیجیے۔ عمران بڑا ہوشیار کمانڈو تھا، اس نے کہا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے میں نیوکلیئر لیبارٹری کے سائنسدانوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمیں خاص طور پر اس لیبارٹری کی سیکیورٹی اور نگرانی کے لیے یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ کیپٹن چندر شیکھر بولا، یس سر، آئیے، میں آپ کو لیبارٹری لے چلتا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس 6 سائنسدان 3 اسسٹنٹ نیوکلیئر میزائل کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ کیپٹن چندر شیکھر نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کیمپ کمانڈر اسپیکنگ۔ کیپٹن شیکھر نے ٹیلی فون پر ہی کہا، یس میڈم، مسٹر داس گپتا یہاں پہنچ گئے ہیں، ان سے بات کیجیے۔ کیپٹن شیکھر نے ٹیلی فون ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر، کلکتے سے آپ کی بیگم کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عمران کا ذہن جیسے رک سا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ داس گپتا کی بیوی سے اس کے قامت بن کر بات کرنے کے لیے بھرپور تیار تھا۔ اس نے ریسیور قریب لاتے ہوئے جان بوجھ کر ذرا کھانستے ہوئے کہا، ہیلو ڈارلنگ، میں تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں۔ دوسری طرف سے داس گپتا کی بیوی کی آواز آئی، کیا بات ہے گپتا جی، آپ کی آواز کیوں بدلی ہوئی ہے؟ عمران نے تھوڑا اور کھانستے ہوئے کہا، سفر میں الٹ چیزیں کھانے سے گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا، تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ عمران کو نہ تو داس گپتا کی بیوی کا نام معلوم تھا، نہ یہ پتہ تھا کہ ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ بڑا محتاط ہو کر بات کر رہا تھا، ذرا سی بھول چوک سے وہ فوراً پکڑا جا سکتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، ماتا جی امرتسر سے آ گئی ہیں، میں بھی 2-4 دن کے لیے کلکتے سے چندی گڑھ جا رہی ہوں، مجھے آج ہی خط لکھنا اور اپنے گلے کا خیال رکھنا، ہماری آواز بالکل پہچانی نہیں جاتی۔ عمران نے ایک بار پھر کھانستے ہوئے بیٹھی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، میں یہاں ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اوکے ڈارلنگ، اس وقت میں میٹنگ میں ہوں، پھر فون کروں گا۔ دوسری طرف سے داس گپتا کی بیوی نے کہا، خط ضرور لکھنا، ہمارا گلا بہت خراب لگ رہا ہے، آواز بالکل ہی بدل گئی ہے۔ عمران نے کہا، چنتا کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، بائے، اور عمران نے فون بند کر دیا۔ کیپٹن شنکر نے کہا، سر، میرے ساتھ چلیے، کیمپ کا ڈاکٹر شرما گلا چیک کر کے آپ کو دوائی دے دے۔ کمانڈو عمران نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ابھی میں نیوکلیئر پروجیکٹ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی سیکیورٹی کا انتظام چیک کر سکوں۔ ڈاکٹر شرما کے پاس اس کے بعد چلے جائیں گے۔ کیمپ کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر عمران کو ساتھ لے کر نیوکلیئر لیبارٹری کے تہہ خانے کی طرف چل پڑا، جو چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ عمران ابھی تک داس گپتا کی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اسے عمران پر شک تو نہیں پڑ گیا۔ اس کی آواز داس گپتا کی آواز سے کافی مختلف تھی۔ وہ یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، اگر داس گپتا کی بیوی اپنے خاوند کی بیماری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کے خیال سے وہاں پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ تو نقلی داس گپتا ہے، اس کا راز فاش ہو جائے گا اور اسے وہاں سے شاید فرار ہونے کا موقع بھی نہ ملے۔ موقبار کے اس جزیرے کا کیمپ کمانڈر چندر شیکھر عمران کو ساتھ لیے جا رہا تھا۔ عمران بھارت کے سینٹرل انٹیلیجنس سروس کے چیف آفیسر داس گپتا کے بیس میں کیمپ کے زیر زمین نیوکلیئر میزائل پروجیکٹ کی سیکیورٹی کی بابت بات چیت کرتا ہوا اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ بھارت کی یہ نیوکلیئر پروجیکٹ لیبارٹری زمین دوز تہہ خانے میں قائم تھی،
یہاں زمین سے فضا میں دشمنوں کے لڑاکا بم بر طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے اچھے میزائل تیار کیے جا رہے تھے جن کے آگے مڑکے دانوں کے سائز کا نیوکلیئر وار ہیڈ لگایا گیا تھا۔ یہ طیارے کے جیٹ انجن سے نکلنے والی گیس کی حرارت پر اس کے پیچھے جاتا تھا اور طیارے سے ٹکرا کر اسے اس طرح تباہ کر دیتا تھا کہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے پھٹنے سے جو قیامت خیز حرارت پیدا ہوتی تھی، اس سے طیارہ اس کے ہوا بازوں سمیت پگھل کر بھاپ بن کر اڑ جاتا تھا اور طیارے کا ملبہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اس وار ہیڈ کا یہ فائدہ تھا کہ بھارت پاکستان کے کسی بھی طیارے کو کشمیر کی کنٹرول لائن پر باہر پاکستان کی حدود میں نشانہ بنا سکتا تھا، کیونکہ طیارے کا ملبہ ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بڑی خطرناک ایجاد تھی۔ جنگ کی حالت میں بھی اس کے میزائل کا نشانہ کبھی نہیں چوک سکتا تھا، کیونکہ یہ جیٹ انجن کی حرارت پر طیارے کا پیچھا کرتا تھا اور طیارہ فضا میں اس سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس خطرناک ترین نیوکلیئر وار ہیڈ پر بھارت کے انڈمان نکوبار جزیرے کے اس دور افتادہ جزیرے کے ایک تہ خانے میں خفیہ طور پر کام کیا جا رہا تھا اور کمانڈو عمران کی اطلاع کے مطابق ابھی نیوکلیئر وار ہیڈ کی تیاری کا عمل جاری تھا، کیونکہ ایٹمی توانائی کو مٹر کے دانوں کے برابر چھوٹے سائز میں لانے کے لیے کافی وقت اور سائنسی مہارت درکار تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اسرائیل کی حکومت تعاون کر رہی تھی اور 3 اسرائیلی یہودی سائنسدان اس پروجیکٹ پر شب و روز کام کر رہے تھے۔ کمانڈو عمران ان میزائلوں کے تیار ہونے اور انہیں بھارتی فضائیہ کو سپلائی کیے جانے سے پہلے اس لیبارٹری کو تمام ساز و سامان اور سائنسدانوں سمیت تباہ کرنے کے مشن پر اس جزیرے پر آیا تھا۔